میں ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیے جب یہ ریفرنس فائل ہوا تھا تو اس وقت سمجھ آ رہی تھی کہ یہ میلافائڈی ہے، اور اس لیے یہ کیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پریشر ہے کہ قاضی کو فارغ کرو، اور ججز کے اوپر اب پریشر آ رہا ہے کہ اس کو نہیں رکھنا ہم نے، یہ آگے چیف جسٹس بننے جا رہا ہے تو تباہی ہو جائے گی اگر اس قسم کی سوچ وہ رکھتا ہے. جس میں قاضی صاحب نے اکاؤنٹیبلٹی مانگی تھی، قاضی صاحب نے ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کی بھی اکاؤنٹیبلٹی مانگی تھی، قاضی صاحب نے انٹیلیجنس ایجنسی کی بھی اکاؤنٹیبلٹی مانگی تھی، اور کہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے نا، کیونکہ آج تک تو کسی نے اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہی نہیں. تو فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو فوری طور پہ ان کے خلاف کچھ کر کے ان کو نکالا جائے. تو وہ پھر آج جا کے وہ پورا سرکل جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہوا ہے. ان کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی اس وقت ایک بات کی کہ ساری سول سوسائٹی، سارے وکلا حضرات، اور انکلوڈنگ پاسبلی اصلی ویوز آف دا ریئل ججز آف دا کورٹس، وہ کیا ہے، they were all with قاضی because they have، ان کی تو یہ روزمرہ کا یہ پریشر ٹیکٹکس ان کے اوپر تو چلتے ہیں نا کہ ججمنٹ ایسے دو، ایسے نہ دو، یہ کرو، وہ نہ کرو، وہ کرو. تو اندر کی بات کیا ہوتی ہے، دل کے اندر کیا ہوتا ہے، اور پھر مجبوری کے تحت کیا کرنا پڑتا ہے. اور جب یہ سول سوسائٹی اور وکلا تنظیمیں، بار ایسوسیشن، جب یہ کھڑے ہو گئے تو بالکل ایک قدم پیچھے تھا جو کہ لائرز موومنٹ چلی تھی، اس سے ایک قدم پیچھے تھا، باقی سب کچھ تیار تھا. اور پروٹیسٹ بھی ہوئے اور سب اکٹھے ہو گئے، اور آپ نے دیکھا کتنی پٹیشنز آ گئیں. ایک بار ایسوسیشن نہیں ہے، ایک وکلا کی تنظیم نہیں ہے یا سول سوسائٹی کی تنظیم نہیں ہے جس کے تنقید نہیں کی اور ساری کھلی بات کی کہ یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، اور ہمارے صدر صاحب نے کس قسم کی ریفرنس فائل کیا. تو سپریم کورٹ کے اوپر تو پریشر تھا، مگر یہی ہوتا ہے کہ اتنا سخت پریشر ہوتا ہے، اور ہماری ٹریننگ ہمارے جج حضرات کی ایسی ہے کہ دے وری کہ بھئی اگر ہم نے اسٹیبلشمنٹ کی بات جو ہے نہ غور کیا اس کے اوپر تو پتہ نہیں کیا آسمان گر جائے گا. وہ افتخار چودھری کا یہ کوٹ جو ہے یہ وہ نہیں رہا جس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر لی تھی، یہ بعد میں کچھ اور ہی چیز بن گئی ہے اب یہ. مگر اب بات یہ ہے کہ جذبہ تو ہے، وہ بیج تو اندر ہے ریولٹ کا کہ ہم بھی آزاد ہوں، جیسے سویلینز کے اندر یہ ہے کہ ہم بھی آزاد ہوں فرام دی اسٹیبلشمنٹ، یا ایٹ لیسٹ مل کے چلیں، ہمیں دھمکیاں نہ دیں، ہمیں بلی نہ کریں، ہمیں ڈکٹیٹرشپ نہ ہمارے اوپر قائم کریں. یہ جوڈیشری کے اندر یہ ہے، وکلا تنظیموں کے اندر یہ ہے، آج کل کے وکیلوں کے اندر یہ ہے. اور جب یہ ہوا تھا تو اس وقت یہ نعرے لگنے شروع ہو گئے تھے اس کے پیچھے کون ہے وغیرہ. میں وہ نعرہ نہیں لگاؤں گا، مگر آپ سمجھ گئے. ابھی اب وہ ٹویٹر کے اوپر چل رہا ہے کہ دیکھیں جی ہم نے یہ کہا تھا اس وقت. تو بات یہ پریشر تو تھا. اب بات یہ ہے کہ یہ آگے کیا ہوا، ایک جج، پھر دوسرا جج، پھر تیسرا جج، اور قاضی صاحب ڈٹ کے along with the بار ایسوسیشن وہ ڈٹ کے بیٹھے رہے، لڑے، اپنی اہلیہ کو بھی لے آئے، جنگ کی انہوں نے، پیچھے نہیں ہٹے، شرمندہ کیا ججز کو، کاؤنٹر پریشر کیا، ان کو یاد دلایا اپنا ضمیر. کیا نہیں کیا قاضی صاحب نے. میں سمجھتا ہوں، میں داد دیتا ہوں ان کو کہ وہ لڑتے رہے، اکیلے لڑتے رہے ان سم ویز، کیونکہ اس طریقے سے نہ حکومت کی طرف سے نہ اپوزیشن کی طرف سے اتنی کھلے عام ان کے حق میں کوئی باتیں ہو رہی تھی. وکلا تنظیموں کی طرف سے ہو رہا تھا، مگر سول سوسائٹی کی طرف سے اس قسم کی، یا ایٹ لیسٹ فرام اپوزیشن پارٹیز اس قسم کی کرٹیسزم نہیں ہو رہی تھی. ظاہر ہے جج، کیونکہ وہ خود انہی ججز کے پاس ریلیف لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کیسے کچھ کاؤنٹر پریشر کرتے ہیں، اور جج بھی بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں آن دیز ایشوز. مگر یہ کیا ہوا، ایک جج، دوسرا جج، تیسرا. پہلے مشرف صاحب کے اوپر ایک اتنا خطرناک فیصلہ ایک چیف جسٹس نے دے دیا، پھر وہ معاملہ چلا، وہ شاکنگ تھا، بٹ somebody stood up. تو آہستہ آہستہ پیپل آر اسٹینڈنگ اپ، اور یہ اور بڑھے گا. اور اس کا آپ نے آج دیکھ لیا کہ ایک ہفتہ پہلے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں خود اس پروگرام پہ میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا، جب آپ نے پوچھا کیا فیصلہ آئے گا، میں نے کہا مجھے یہ تو نہیں پتا، مگر یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ آئے گا اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہ آیا تو اسٹیبلشمنٹ پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑے گی قاضی صاحب. اب بات یہ ہے کہ میں اس کی طرف آ رہا ہوں کہ آپ پیچھا چھوڑ دیں. آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ کیا ہوا ہے وہاں، اور یہ نہ ہو کہ کسی اور ایشو کے اوپر اگر 10 جج بیٹھے یا 13 جج بیٹھے تو ایک اور آپ کے خلاف فیصلہ آ جائے. بیکاز یہ جیسے کہتے ہیں نا، برف پگھل رہی ہے، سویلینز کی برف پگھل رہی ہے، میڈیا کی برف پگھل رہی ہے، آپ انٹرنیشنلی آئسولیٹڈ ہیں، اکانومی روئنز میں. آپ سیریسلی تھنک کریں کہ اب آپ نے ڈنڈے کے زور کے اوپر اس ملک کو چلانا ہے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، یا مل کے چلانا ہے. اور میں سمجھتا ہوں سویلینز سارے ادارے مل کے چلانے کے لیے تیار ہیں، ویدر اٹس جوڈیشری،
کہ یہ بہت ایکسٹریمسٹ پوزیشن چلی جاتی ہیں. وی نیڈ ٹو کم انٹو دی سینٹر ٹو سیو دس کنٹری. اور یہ جو آیا آج 6-4 کی ججمنٹ، اٹس انکریڈبل. ایک ہفتہ پہلے ہم سمجھتے تھے 3 ججز جو ہیں وہ مشکل سوال پوچھ رہے ہیں، آخر میں آ کے ججز کے ضمیر جو ہے وہ جاگ اٹھا، اور آج انہوں نے مطلب ہے کہ اپنے ساتھیوں نے انہوں نے یو ٹرن لے لیے جنہوں نے پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایف بی آر کی طرف بھیجا جائے. اور آج سپریم جوڈیشل کاؤنسل نائدر ہیئر نو دیئر، آج سپریم کورٹ ہے سپریم، اور اس کے اندر 6 ججز نے یہ فیصلہ دے دیا ہے، اور 4 رہ گئے ہیں بیچارے جو اب اپنی عزت بچانے کی فکر میں ہوں گے، جیسے ثاقب نثار اور کھوسا صاحب اپنی عزت بچاتے پھرتے ہیں. اور اب اگلے چیف جسٹس صاحب کو بھی سوچنا پڑے گا کہ میں کہاں پھنس گیا ہوں، میں کس مائنورٹی میں آ گیا ہوں، یہ کہیں میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. اور آگے جا کے آپ دیکھیے گا دس جوڈیشری ول اسٹینڈ اپ. اور انہوں نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا ہے، قاضی صاحب کو پروٹیکٹ کرتے کرتے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا ہے، کیونکہ انہیں احساس ہو گیا کہ یہ کسی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. تو یہ آج قانون کی بالادستی بھی ہوئی ہے اور انصاف کی بھی بالادستی ہوئی ہے، اور آگے جا کے ریزسٹنس بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. دن بدن کھلی باتیں ہوں گی، خواہ وہ سوشل میڈیا پہ ہو یا وہ کہیں ہو یا وہ جوڈیشری کے اندر فیصلے آئیں گے، آپ دیکھیے گا. اور وکلا تنظیمیں اور یہ باقی تنظیمیں جو ہیں یہ مضبوط ہوں گی. یہ ماحول ہے، اس ماحول کے اندر کمزور سول سوسائٹی کمزور نہیں ہوگی، مضبوط ہوگی. تو میں اسٹیبلشمنٹ کو میری طرف سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے ہوا کس طرف چل رہی ہے. اب آپ کوشش کیجئے اس کو کہ مل کے اس چیز کو سنبھالا جائے فار دا سیک آف دس کنٹری. وہ جو پرانے طریقے تھے کہ جی یہ نہیں چلے گا، آپ ایک آدھ کو کر لیں گے، آگے جا کے مسئلے بنیں گے آپ کے لیے. سیٹھی صاحب، میں کیونکہ بالکل ہم آخر میں پہنچ گئے ہیں تو میں فاسٹ فارورڈ کر کے پی ڈی ایم پر لانا چاہتا ہوں. آج اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس تھا، مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے ایک دفعہ پھر دعوت دی پیپلز پارٹی اور اے این پی کو کہ آپ اپنے رویے پر نظر ثانی کر کے واپس آ جائیں. مجھے یہ معلوم ہے کہ ایک ہرکارہ آیا تھا زرداری صاحب کی طرف سے مولانا سے ملنے کے لیے کہ ذرا معاملات کو رفع دفع کریں. اب جب کہ شہباز شریف باہر آ گئے ہیں، آپ کے خیال میں یہ ممکن ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے جو اختلافات ہیں ان کو رفع دفع کریں گے اور وہ باہر نکل کر کون سی سیاست کریں گے، جبکہ جہانگیر ترین اور عمران خان کے معاملات ابھی تک چل رہے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہانگیر ترین اور عمران خان کے معاملات کو میں زیادہ اہمیت نہیں دیتا. وہ جب اشارہ آئے گا تو اس کو اہمیت مل جائے گی، اور ادروائز کوئی اہمیت نہیں ہے، اور ابھی تک کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے، اسی لیے میں سمجھتا ہوں کوئی اہمیت نہیں ہے. آگے آئی، اور اس کا نہ تعلق سینٹر کے ساتھ ہے، نہ تعلق سے بزدار صاحب کے ساتھ ہے. وہ یہ 40 ہیں 50 بھی لے لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بیکاز ہی کانٹ ڈو اٹ. آئیے جو اصلی ایشو ہے کہ پی ڈی ایم اکٹھی ہوگی، اور اگر اکٹھی ہوگی تو کیا کرے گی. شہباز شریف صاحب آ گئے ہیں. دیکھیے، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پھر سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے. از دیٹ رائٹ؟ آج کے جو اجلاس میں یہ جی بات جی ہوئی ہے. جی آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے پروگرام میں یہی کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کے آنے کا 2-3 مقصد ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ پھر کوشش کریں گے کہ ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے، مگر ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے نون لیگ کو اپنا ایک پلیٹ فارم چھوڑنا پڑے گا. وہ پلیٹ فارم ہے ریزگنیشنز کا، لانگ مارچ کے ساتھ ریزگنیشن. یہ میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پرابلم بنا تھا. ان پرنسپل پی 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 از ناٹ اپوز ٹو ریزگنیشن، مگر ان کا مسئلہ یہ کب کرنا ہے، یہ کہ ابھی لانگ مارچ کریں اور ابھی ریزگنیشن کریں اور پھر ان کو کرائسس میں ڈالیں. پی 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 از ناٹ ریڈی ٹو ڈو دیٹ، بیکاز ان کا یہ فیلنگ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ از ناٹ ریڈی ٹو لیٹ گو آف عمران خان. تو پھر فائدہ کیا ہوا اس چیز کا؟ بزدار کو تو ہم ملا نہیں سکتے، حالانکہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے یہاں کوئی اور کمپیٹنٹ بندہ آئے، وہ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ پرائم منسٹر کا یہ. اور جب تک وہ پرائم منسٹر ہے، دس از دا پرابلم. اگر وہ پرائم منسٹر کی چھٹی کراتے ہیں ون وے اور دی ادر، تو پھر کس کے پاس جائیں گے؟ جہانگیر ترین کے پاس جائیں گے، نواز شریف کے پاس جائیں گے، آصف زرداری کے پاس جائیں گے، کس کے پاس جائیں گے؟ سو دیر از اے سیریس ایشو. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے. یہ اب میں آئی ایم اسٹیکنگ مائی نیک آؤٹ. آئی ہیو نو چڑیا کی خبر، بٹ آئی ایم اسٹیکنگ مائی نیک آؤٹ. میں لاجکلی پروسیڈ کرنا چاہ رہا ہوں. اگر پیپلز پارٹی آ جاتی ہے واپس پی ڈی ایم میں، تو ایک ہی صورت میں وہ آئے گی کہ ہم کنٹینیو کریں گے ٹو ڈی اسٹیبلائز عمران خان، ٹو ویکن ہم. اور اگر ایسی اسٹیج آئی کہ ہم اس کی چھٹی کرا دیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ تیار ہو جاتی ہے تو کر دیں گے. مگر جب تک وہ نہیں آتی اسٹیج، وی ول کنٹینیو ٹو نبل اوے
ان کو تنگ کریں گے پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے باہر, اور ریزگنیشن آف پارلیمنٹ کی ایشو جو ہے اس کو الائیو رکھیں گے مگر امپلیمنٹ نہیں کریں گے. شہباز شریف صاحب میرا خیال ہے اس قسم کا پیغام لائیں گے اور اس قسم کی طریقے سے ان کو اکٹھا کریں گے, اور ریزگنیشن کا جو ایشو ہے وہ فار دا ٹائم بینگ جو ہے وہ بیک برنر پہ چلا جائے گا, اور مشترکہ طریقے کے ساتھ سینٹ کے اندر اور اسمبلی کے اندر اپوزیشن شروع ہو جائے گی. آگے بجٹ آ رہا ہے, بہت زبردست موقع آ رہے ہیں ان کے لیے, اگر اکٹھے ہوں گے تو دے ول بی ایبل ٹو جنریٹ اے لاٹ آف ایکسائٹمنٹ اینڈ اے لاٹ آف ہیٹ.